نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ اس مبارک مہینے میں درس قرآن اور تفسیر قرآن کا مبارک سلسلہ جاری ہے. مختلف سورتوں کی تفسیر اور ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ تطفیف مکہ معظمہ میں اس سورت کا نزول ہوا. اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ عرب میں بعض بزنس مین ایسے تھے کہ جب وہ کسی سے کچھ لیتے تھے تو لینے کا وزن اور تھا اور دینے کا وزن اور تھا. جب وہ کسی کو کوئی چیز کوئی سودا دیتے تو کم وزن سے دیتے, لیکن جب لیتے تو زیادہ وزن سے لیتے. اس پر یہ آیت کریمہ اور اس سورت مبارکہ کا نزول ہوا. فرمایا گیا کہ ویل للمطففین, کم تولنے والوں کی خرابی ہے. اسلام ایک دیانتدار مذہب ہے. یہ دھوکے بازی, مکاری اور لوگوں کے حق کو ہڑپ کرنے کی اور غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. چونکہ کم تولنا, کسی سے پیسہ لے کر اس کو سودا کم دینا, یہ لوگوں کا حق مارنا ہے. اس لیے قرآن کریم نے وارننگ دی اور فرمایا کہ کم تولنے والوں کی خرابی ہے. دنیا میں بھی خرابی ہے اور آخرت میں بھی خرابی ہے. دنیا میں میرے دوستوں لوگوں کی گالیاں سننی پڑتی ہیں اور اعتبار آدمی کا اٹھ جاتا ہے. کم تولنے سے تجارت میں برکت اور ترقی نہیں ہوتی اور رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے, بے برکتی ہو جاتی ہے. اور آخرت میں جو گناہ ہے وہ الگ. اور یاد رکھیے کہ کم تولنا گویا بندوں کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے, اور اس سے جو حرام رزق حاصل ہوا, حرام رزق سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کم تولنے والا جو ہے وہ چور اور ڈاکو سے بھی بدتر ہے. کیونکہ یہ چھپا ہوا مجرم ہے جو ترازو سامنے ہے اور پھر بھی
یہ خدا کے بندوں کے حقوق کو مارتا ہے۔ فرمایا کہ کم تولنے والوں کی خرابی ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب اوروں سے ناپ لیں تو پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب انہیں ناپ تول کر دے تو کم کر دیں، جب لے تو پورا لیں اور جب دے تو کم کر کے دیں۔ تو قرآن کریم نے منع کیا۔ اللہ اکبر۔ الا يظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے نہیں کہ انہیں قیامت میں اٹھنا ہے اور یہ حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے اور اس سے پہلے بھی بہت سی آیتیں آپ سن چکے، اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تجارت کا دار و مدار انصاف اور بھلائی پر ہے۔ آدمی انصاف اور دیانت سے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور برکت دے گا، اور باقی دوسرے راستے اگرچہ وہ بظاہر دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پیسے ملتے ہیں، لیکن ایسا پیسہ جو حرام کے ذریعے حاصل ہو اس سے مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنی قبروں سے اٹھ کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کی جو لکھت ہے سب سے نیچے جگہ سجین میں ہے۔ کافروں کے لیے جو ریزرویشن ہے اور کافروں کا جو آفس ہے، جہاں کافروں کا ریکارڈ آفس، کافروں کا جو ریکارڈ آفس ہے وہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ سجین، وہ جو زمین کے ساتوں زمین کے نیچے، وہاں ابلیس اور اس کا جو گروپ ہے اس کا آفس ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بروں کے نام اعمال بری جگہ میں رکھے گئے۔ اللہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے اور مولا تعالی مسلمانوں کے نام اعمال اچھے مقام پر اپنے فضل و کرم سے رکھے۔ سنیے، قرآن خود کہتا ہے کہ وما ادراک ما سجین، اور تو کیا جانے کہ سجین کیسی ہے؟ کتاب مرقوم، وہ اسٹیمپ، اس کے اوپر مہر لگائی ہوئی فائل ہے جس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا گیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد نثیم، اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش، جو گنہگار ہوگا، جو بے دین ہوگا، بدتمیز ہوگا، وہی قیامت کا انکار کرے گا۔ سمجھدار آدمی، اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے ایمان اور ہدایت عطا فرمایا، وہ ایسی بات نہ کرے گا۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو
کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسٹوری ہے، یہ تو قصہ ہے، یہ تو کہانی ہے۔ یاد رکھو، جب قرآن کو خدا کی کتاب سمجھی جائے، خدا کا کلام سمجھا جائے، سچے دل سے پڑھا جائے، غور کر کے پڑھا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، تو پھر قرآن کا اثر دل و دماغ پر ہوگا۔ اور ویسے ہی چلتا ہوا قرآن آدمی پڑھ لے، نہ کوئی غور ہے نہ کوئی فکر ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ ان کا دل جو ہے میرے دوستو، وہ میل جو ہے وہ میلا ہو گیا ہے دل، برے کام کرتے کرتے گناہ جو ہے میرے دوستو وہ دل کو میلا کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا ہے ویسے ویسے دل جو ہے وہ میلا ہوتا جاتا ہے۔ جیسے نیک اعمال سے آدمی کا دل صاف ہوتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا، ایک نقطہ اس کے دل میں لگتا ہے، بلیک کالا نقطہ۔ جب اور گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگتا ہے، لگتے 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 یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دل کے زنگ کو اور دل کے کالا پن کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کو بہترین ذریعہ بتایا گیا۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک زمانہ اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں گزر جائے تو میرے دوستو وہ سینکڑوں سال کی عبادت سے وہ زمانہ بہتر ہوا کرتا ہے، کیونکہ کافر ان اللہ والوں کی صحبت میں مسلمان اور مسلمان اللہ والوں کی صحبت میں کامل ہو جایا کرتے ہیں۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ قیامت میں کافر لوگ رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کو مسلمانوں کا دیدار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ رب کا دیدار کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے کہ رب کا دیدار ہوگا اور ضرور ہوگا، لیکن کیسے ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب ہم رب کا دیدار کریں گے تو بتا دیں گے کہ کیسے ہوا۔ مقصد یہ کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اس میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے، شریعت نے ہم کو نہیں بتایا، بس ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ رب کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر شخص کو عشق الہی اور اس کے دیدار کی تمنا ہوگی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو رب کا دیدار ہوگا اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس
نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دیدار الہی وہی کرے گا جن نگاہوں نے دنیا میں دل کی آنکھ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کا نظارہ کیا۔ جو دل جمال مصطفی سے محروم ہے، جس دل کی آنکھوں نے جمال مصطفی کا نظارہ نہیں کیا، قیامت میں یاد رکھو وہ خدا کے دیدار سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ثم انہم لصال الجحیم، یہی تو وجہ ہے میرے دوستوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رانی قد رأى الحق، سبحان اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو یہی مطلب ہے، ایک وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنی ظاہری نظر سے اللہ کے رسول کو دیکھا ایمان کے ساتھ، اس کو صحابہ کہتے ہیں، لیکن میرے دوستو وہ خصوصیت تو ان کے ساتھ تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ میرے دوستو کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظر سے نہیں دیکھا۔ لیکن یاد رکھو کہ ظاہری نگاہوں سے اگرچہ آج نہیں دیکھا جاتا، لیکن الحمدللہ ایمان اور یقین اور دل کی نگاہوں سے آج بھی سرکار دو عالم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی قد رأى الحق، جو کہے من رآنی قد رأى الحق، جو کہے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے، کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ جس کی شان یہ ہوگی جو یہ کہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس کی یہ شان ہے تو اب اس کی حقیقت کو کوئی کیا بیان کرے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ یہ کافر لوگ جو دیدار سے محروم ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ قیامت کو جھٹلاتے تھے تو لو جھٹلاؤ تم، یہ قیامت ہے۔ دیکھو یہاں تک تو میرے دوستو قیامت کے منکرین کا، جھٹلانے والوں کا اور جہنمیوں کا ذکر ہوا۔ اب سنیے اللہ کے نیک بندوں کا اور اللہ والوں کا ذکر یہاں سے ہو رہا ہے کہ کلا انا کتاب الابرار لفی علیین، ہاں بے شک نیکیوں کی جو لکھت سب سے اونچی محل علیین میں ہے۔ نیکوں کا، نیکی کرنے والوں کا جو ریکارڈ آفس ہے جہاں ان کے نام اعمال رکھے گئے، فرمایا کہ وہ علیین میں ہے، لفی علیین۔ اللہ سب سے اونچی جگہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا سب سے اونچا مقام، سب سے اونچی جگہ پر ان کا ریکارڈ آفس رکھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ میرے دوستو علیین جو ہے یہ ساتوں آسمان کے بھی اوپر اور عرش کے نیچے ہے، عرش کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر جو ہے وہ علیین ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے بعض نیک بندوں کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں رہتی ہیں، بعض کی روحیں جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں اور خانہ کعبہ میں، روحیں یہ سب مقامات ہیں ارواح طیبات کی۔ اللہ اکبر۔ وما ادراک ما علیون، اور تو کیا جانے کہ علیین کیسی ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا اور اسٹمپ کیا ہوا ایک ریکارڈ ہے، یشہدہ المقربون، اللہ کے مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ میرے دوستو ایسا ریکارڈ ہے، اللہ اکبر۔
ایسی شان ہے کہ مقدس فرشتے جو رات دن اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں وہ بھی میرے دوست اس نام اعمال اور اس ریکارڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ بعض اللہ والوں کی روحیں علیین میں ہیں اور بعض کی روحیں میرے دوستو زمزم شریف کے کنویں میں ہیں اور بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ جب ان کے ریکارڈ کی، اللہ والوں کے ریکارڈ کی زیارت جب فرشتے کرتے ہیں، پاک فرشتے، تو ان کے ریکارڈ کی جب زیارت اور ان کے نام اعمال کی زیارت جب فرشتے کریں تو اگر اللہ والوں کی قبر پر اگر اہل سنت و جماعت حاضر ہو کر ان کی زیارت کریں تو بتاؤ اس میں کیا شبہ کی بات ہے؟ ارے ان کے نام اعمال کی زیارت تو فرشتے کرتے ہیں تو وہ تو خود زمین کے جس حصے میں تشریف فرما ہے اور جس جگہ وہ خود موجود ہیں، الحمدللہ ہم وہاں حاضر ہو کر کے ان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی اور اپنے دل کو شاد کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، علی الارائک ینظرون، تختوں پر وہ دیکھتے ہیں، وہ ان کی سیٹیں ہیں اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے اور وہ وہاں سے نظارہ کرتے ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نورۃ النعیم، تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے۔ ان کا چہرہ ایسا ہے کہ چہرہ دیکھنے کے بعد معلوم ہو کہ یہ چین سے ہیں یا آرام سے ہیں۔ ہنستا ہوا چہرہ، اطمینان کا چہرہ، چین والوں کا چہرہ، ان کے چہرے سے ان کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اندازہ کیجئے اور ذرا سوچئے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے اور سب کچھ دیکھتے ہیں، ان کی قوت اتنی تیز ہے دیکھنے کی کہ میرے دوستو وہ اپنے مقام پر بیٹھ کر کے علی الارائک ینظرون دیکھتے ہیں، جنتیوں کو بھی دیکھتے ہیں، جو لوگ جہنم میں ہیں انہیں بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مالا مال ہوں گے۔ تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانی۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے قرآن مقدس کہہ رہا ہے کہ ان کو خالص شراب پلائی جائے گی، خالص شراب، پیور شراب ان کو پلایا جائے گا، یعنی عام جنتیوں کو تو تسلیم کے چند قطرے ڈال کر شراب طہور دی جائے گی، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں مقربین ہیں ان کو خالص شراب دی جائے گی، کیونکہ ان کے گھر کے اندر تسلیم کے چشمے ہوں گے۔ کیا شان ہے اس شراب کی کہ جو آخرت میں میسر ہوگی، اور وہ جو آخرت کی جو شراب ہے وہ کیسی ہے؟ فرمایا کہ اس کے اوپر مختوم اسٹمپ لگایا ہوا ہے، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، وہ تو بس وہی اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہی پہلے ہی سے وہ اسٹمپ لگایا گیا ہے۔ ختامہ مسک، اور اس کی اسٹمپ جو ہے وہ کس چیز سے لگائی گی؟ فرمایا کہ مشک سے، مشک۔ اللہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس شراب کی شان یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد دل للچاتا ہے، اس پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے۔ جو آدمی بھی اس کا خیال کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اللہ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس کا مکسچر جو ہے وہ تسنیم سے ہے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ فاؤنٹین اور وہ چشمہ
جس سے اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں. اللہ، یہ میرے دوستو ان اللہ کے نیک بندوں کی شراب ہے کہ جو اس دنیا میں محبت اور عشق کی شراب پیتے رہے، جن کے دلوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہی. اور باقی فرمایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے. مجرم لوگ، گناہگار لوگ، بے دین لوگ ایمان والوں سے مذاق کرتے تھے. کیسے مذاق کرتے تھے سنیے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ، اور جب وہ ان پر گزرتے تو آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے، آنکھوں سے اشارے کرتے. دیکھو یہ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، معاذ اللہ جانے کیا کیا باتیں کرتے. وہ آنکھوں میں اشارے کرتے. معلوم یہ ہوا کہ آنکھوں سے کسی اللہ کے نیک بندے پر اشارہ کرنا یہ کفاروں کا طریقہ ہے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر وہ لوٹتے تو خوشیاں کرتے ہوئے وہ لوٹتے. یعنی دنیا میں کافر لوگ زمین پر بڑے جرم کرتے تھے، مسلمانوں پر ہنستے تھے، مسلمانوں کو دیکھ کر آپس میں اشارے کرتے تھے. اللہ، یاد رکھو اس آیت سے پتا چلا کہ غیبت صرف منہ سے نہیں ہوتی بلکہ آنکھوں سے بھی غیبت ہوا کرتی ہے. آنکھوں سے اشارے کرنا یہ بھی غیبت کے اندر داخل ہے. اللہ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ گناہ کے اوپر خوش ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے. اللہ کے نیک بندے گناہوں پر خوش نہیں ہوتے بلکہ شرماتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں. سنیے، مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے کہ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں. وہ مسلمانوں ہی کو گمراہ کرتے، کہتے گمراہ خود ہیں لیکن دوسروں کو وہ گمراہ کہتے تھے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے. یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے. وہ دوسروں کے معاملے میں جو آدمی مداخلت کرتا ہے میرے دوستو، اسے اپنے اعمال کی خبر نہیں ہوتی. جو دوسروں کی غیبت اور دوسروں کے پیچھے پڑتا ہے وہ خود اپنے اعمال سے بے خبر ہو جاتا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں. کل کافر جو ہے وہ ایمان والوں سے ہنستے تھے، آج ایمان والوں کو موقع ملا ہے کہ وہ کافروں کو دیکھتے اور ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں. جنت میں بیٹھے ہوئے وہ تمام جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے. جنتی لوگ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے کافروں کے منظر کو دیکھیں گے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایک جنتی کو دوزخی سے کوئی محبت نہیں ہوگی، نہ رحم آئے گا. اللہ، یاد رکھو کہ جنتی باپ دوزخی کافر بیٹے کو دیکھ کر روئے گا نہیں بلکہ ہنسے گا. وہاں کوئی محبت نہیں ہوگی، جنتی دوزخی سے کوئی محبت نہیں ہوگی. اور یہ ہمیں اور یاد رکھو کہ جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر اور جہنم جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے اور کروڑوں میل میرے دوستو ڈیپ ہے، گہرا ہے. لیکن جنتی اپنے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے وہاں سے سب کچھ دیکھیں گے. تو ایک جنتی جنت میں بیٹھے بیٹھے 7 زمین کے نیچے اور کروڑوں میل گہرے دوزخ کو میرے دوستو دیکھیں گے. تو اگر میرے آقا گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہو کر تمام جہان کو دیکھ لے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. ارے ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ جب یہ طاقت عطا فرمائے گا اور آنکھوں کے اندر یہ قوت ہوگی کہ وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنمیوں میں سب کو دیکھیں گے، تو بتاؤ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، اگر وہ وہاں سے ہم گناہگاروں کو، غلاموں کو اگر اپنے فضل و کرم سے ملاحظہ فرمائے تو اس میں میرے دوستوں کوئی تعجب کی بات نہیں.
اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب آخرت میں کسی جنتی کو کسی دوزخی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی محبت نہیں ہوگی، تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر میرے دوستوں جہنمیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جہنمیوں کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تمام معاملات، تمام تعلقات، ان کو سوچنا چاہیے۔ یاد رکھو محبت، اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا کہ محبت جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کے لیے اسی سے محبت ہوگی جو اللہ اس کے رسول کا ہوگا۔ هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ اس کے رسول کی جو محبت ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، پائیدار ہوگی، اور جو دنیا کی محبتیں ہیں میرے دوستو وہ صبح و شام بدلتی رہتی ہیں، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا؟ کافروں سے کہا جائے گا بولو تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ملا یا نہیں؟ اپنے دنیا کے عملیات کرو اور یہاں کی سزائیں دیکھو، پھر حساب لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ ان آیات مقدسہ میں میرے دوستو جنتیوں کا سین بھی سامنے لا کر رکھ دیا گیا اور جہنمیوں کا سین بھی رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اور جہنم سے مسلمانوں کو اور سرکار دو عالم کے غلاموں کو بچائے، اور بزرگان دین کی جوتیوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے وہ مقام عطا فرما دے جو اس کے فضل و کرم کا مستحق ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب العزة عما يصفون